بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سحر کے ساتھ میں ہوں قاسم عباس عباسی۔ قرآن سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں 30 دن 30 پارے۔ آج یہ پارہ نمبر 22واں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس سپارے کے اندر اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، اور اسی سپارے کے اندر ہمیں یہ چیز بتائی گئی کہ اہل بیت کو اللہ رب العالمین نے خاص وصیت فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے ان سے نجس کو، ناپاکی کو دور کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو ہمیں چیز اہل بیت کے متعلق ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہے، اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد جگہ ارشاد فرمایا، اور پھر ایک جگہ پر خاص کر کے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، اللہ نے ان کے متعلق یہ چیز ارشاد فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ان سے تمام ناپاکی کو دور کر دیا، اور اللہ نے ان کو پاک اور مطہر کر دیا۔ تو یہ اہل بیت کا رتبہ ہے کہ ہم اہل بیت جتنے بھی ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے محبت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح یہ چیز ارشاد فرمائی کہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان تمام احباب کو جس وقت اپنی چادر کے اندر لیا، اور لینے کے بعد فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ انہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ تو جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ تمام کی تمام اہل بیت کے اندر ہیں۔ اور اس کے بعد 4 اور آدمی جو اہل بیت کے اندر ہیں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد علی، اور اسی طریقے سے جو دوسری فرمایا اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس، یہ 4 اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل البیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عربوں کے متعلق کہا تھا کہ تم عربوں کو برا بلا نہ کہو، اسی لیے کہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے، جنت کی زبان عربی میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے عربوں میں پیدا فرمایا، تو لہٰذا میری نسبت کی وجہ سے تم ان کو برا بلا نہ کہو۔ تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، تو یقیناً ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی عظمت ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز اس سپارہ کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ پر ایک عظیم ذمہ داری ہے، یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی عزت نفس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج، آپ کا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک زوجہ پر اگر کوئی آدمی بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد تہذیبی کا الزام لگاتا ہے، یا وہ ان کی ازواج مطہرات کے کردار کشی پر کوئی بھی الفاظ کہتا ہے، تو یہ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہوگا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر حملہ ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر پر حملہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی ازواج ہے، یہ آپ کی ناموس ہے۔ اگر ان کی عزت محفوظ ہے، اگر ان کا کردار محفوظ ہے، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اہل بیت میں جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں جو بدگمانی ہے، جو بد عقائد ہیں، ان سے سورۃ النور کے اندر پاش پاش کر کے اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے، اور وہ ہماری روحانی مائیں ہیں،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نفس ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نفس سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یقیناً وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز اس سفارہ کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس پر ہم صبح و شام دن کے 24 اگر گھنٹے بھی درود پڑھتے ہیں تو یہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میرے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، یعنی کون سا کام؟ یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ میں اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا میری اور آپ کی زندگی نکھر جائے گی، میری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے سامنے میرے اور آپ کے والد کا اور پھر میرا نام آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا یہ میری عزت و توقیر کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ میرے بڑے رتبہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ مجھ جیسے گناہگار آدمی کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیا جائے گا اور پکارا جائے گا اور کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ